ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और कल पाकिस्तान में ईद है। एडवांस ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके हवाले से आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा का अमन ख़राब हो चुका है, अमन तबाह हो चुका है, अमन बर्बाद हो चुका है। वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो इमरान खान के दौर में खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मेहनत करते थे, रोज़गार करते थे, कारोबार करते थे, आज वो अपनी जान की हिफाजत करने की सोच रहे हैं। आज वो खुद को बचाने की सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में कल एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 9 अफराद की शहादत हो गई। लेकिन अफसोस ये है, लेकिन जुल्म ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो जमात है, जिस जमात की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी इस पे एक नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हुकूमती तर्जमान कुछ कहते हैं, पीटीआई के सदर कुछ कहते हैं। आइए इस हवाले से आपको बताते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोस्टली ईद मना रहे हैं। कल पाकिस्तान में ईद है, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तानियों की जो ईद है वो अडयाला जेल में है। पाकिस्तानियों का चांद अडयाला जेल में है। तो आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचे और इमरान खान जिंदाबाद के जाके नारे लगाए गए। इमरान खान को ईद मुबारक कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेकर निकले। कल क्या मंजर होगा, कल क्या माहौल होगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूँ, कल लोग अपने नए जोड़े पहन के, नए सूट पहन के कल लोग अडयाला की तरफ जाएंगे। चाहे कोई 4 जा रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, इस तरह लोग पहुँचेंगे। इसके अलावा मैं इस ड्रोन हमले के हवाले से बताता हूँ। ड्रोन हमले में कितनी शहादतें हुई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, उसमें एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इमरान खान का वो स्टांस था, इमरान खान का वो बयान था कि वो ये कहता था कि मैं अपने पख्तूनों का खून बहाने नहीं दूंगा। वो ये कहता था कि मैं किसी की जंग के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। इमरान खान के इन बयानात के हवाले से बताता हूँ। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है ये आपके सामने तमाम चीज़ें रखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मर्दान का इलाका है, टलंग, जहाँ पे ये ड्रोन हमला हुआ है। और कल दिन टाइम में ड्रोन हमला हुआ और 9 अफराद की शहादत हुई। देखें, एक तरफ यहाँ पंजाब ईद मना रहा होगा, एक तरफ पंजाब में ईद की खुशियाँ होंगी। देखिए, मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने प्यारों की जनाजे उठा रहे होंगे। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे होंगे जिनको लापता कर दिया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान, पहले हम ये सुनते थे कि जो ड्रोन हमले होते थे वो कहीं बाजोर की तरफ होते थे या फिर वो होते थे एजेंसीज की तरफ। लेकिन इस दफ़ा मर्दान के इलाके टलंग को निशाना बनाया गया है। मर्दान का इलाका है ये टलंग, जहां ड्रोन हमला किया गया है और उसमें 9 अफराद की शहादत हुई है। जवान, वहाँ के जवान बेटे थे जिनकी शहादत हुई है। उसके बाद वो उन डेड बॉडीज़ को लेते हैं और जाके स्वात मोटरवे पे रख देते हैं। और फिर डॉक्टर अमजद वहाँ पहुँचते हैं और जाके यकीन दहानी करवाते हैं, जाके उनसे मुज़ाकरात करते हैं। उसके बाद वो उन मैयतों को लेते हैं, वहाँ से लेकर अपने घरों में चले जाते हैं। और अभी उनके प्यारों के जनाजे हो चुके हैं। लेकिन जो दुख हुआ, जो अफसोस हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है और अभी तक अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस पे कोई बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, प्रेस रिलीज़ नहीं की गई अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में, आपके सूबे में 9 अफराद को शहीद कर दिया गया है, ड्रोन हमला हुआ है, आप आते मीडिया के सामने रखते, क्या होता? आप वज़ारत आला से फारग हो जाते अगर आप सच बताते। क्या आपको इन लोगों की जान से ज़्यादा अजीज़ है अपनी वजारत? अली अमीन को ये चाहिए था कि ये सामने आते और आके पूरी मीडिया को बताते, आके पूरी कौम को बताते
کہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے، کیوں ہوا، کیا اس سے اجازت لی گئی، کیا جو ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے، کیا جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو ایک آغاز ہے ڈرون حملوں کا، کیا علی امین گنڈاپور کو اس کے حوالے سے بتایا گیا، علی امین گنڈاپور کو اعتماد میں لیا گیا، نہیں لیا گیا؟ اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو پریس ٹاک کرنی چاہیے، جو ابھی تک نہیں کی گئی، حالانکہ یہ حملہ کل کا ہوا ہے۔ لیکن حکومتی ترجمان جنہیں یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، یہ تو ہے ہی ٹاؤٹ ہیں، جو مشرف کے دور میں بھی ٹاؤٹ رہے ہیں اور ابھی بھی، اور میں یہ حیران ہوں کہ ان جیسے لوگ پتہ نہیں کس طرح حکومتی ترجمان ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں میں بیرسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو حکومتی ترجمان کی جانب سے پریس ریلیز کی گئی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے۔ ایک طرف حکومتی ترجمان ہیں، علی امین گنڈاپور کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، وہ یہ پریس ریلیز کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ کو ایک واضح طور پہ ایک فرق نظر آ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس چیز کا نقصان خیبر پختونخوا کے شہریوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان جو جیل میں بیٹھا قربانی دے رہا ہے، وہ انسان جو جیل میں بیٹھا ہے، جیل میں آج تک وہ انسان قید ہے، 605 دن ہونے والے ہیں، وہ اس انسان کو بھی اس چیز کا نقصان ہوگا، اس کی پارٹی کو نقصان ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس انسان کی پارٹی پر اعتماد کر کے ووٹ دیا۔ لیکن عمران خان تو جیل میں ہے، اور میں ایک چیز دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب یہ بات جا کے عمران خان کو بتائی جائے گی، جب یہ بات جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو بتائی جائے گی، اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جس طرح یہ باہر بیٹھ کر ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ ہے، باہر ہی تضاد ہے۔ اب اندر کیا بات پہنچائی جاتی ہے، کس کی بات پہلے پہنچتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر اندر جا کے، یعنی اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس طرح 9 شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو عمران خان کا میں یہ آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں، اتنا سخت رد عمل ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ، ادارے، یہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ عمران خان کا بہت ہی سخت رد عمل آئے گا جب عمران خان کو یہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں، عمران خان کا جیل سے سخت رد عمل آ سکتا ہے، تو یہ باہر بیٹھے سخت رد عمل کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ باہر بیٹھے حکومتی وزیر، یہ جو حکومت میں حکومتی وزیر اعلیٰ، جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ سخت رد عمل کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس چیز پہ تو تحریک انصاف کو فوراً سے اجلاس بلا لینا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو فوراً سے اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو فوراً سے ساری پارٹی اکٹھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی، ساری پارٹی اکٹھی بیٹھ کے لاعمل بتاتی۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اجلاس بلا لینا چاہیے تھا۔ اگر آپ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اجلاس نہیں بلا سکتے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں دے دی ہیں، تو یہ لوگوں کی جان سے پیاری یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا کے شہریوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور جلد آئیں گے اور آ کے اس پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اگر نہیں کی گئی تو ہم اس پہ سوال اٹھائیں گے، تمام پاکستانی اس پہ سوال اٹھائیں گے۔ اور یہ بہت سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ ایک طرف پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملہ ہے، اور دوسری طرف حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائی ہے، پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے۔ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دو، یا اپنے ذہنوں سے جو ڈر ہے وہ نکال دو۔ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، کوئی آج وزیر اعلیٰ ہے، وزیر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ آپ اپنے لوگوں کی فکر کرو، اور جب آپ اپنے لوگوں کے لیے سوچو گے تو لوگ جو آپ کو محبت لٹائیں گے، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھا انسان کہ وہ جیل میں بیٹھا جی چکا ہے۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں، اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور موسٹلی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تب اپنی عیدیں منائیں گے جب جو ہمارا مرشد ہے وہ باہر آئے گا، جب عمران خان باہر آئے گا۔ یہ تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تب ہم اپنی عید کی خوشیاں مزید اچھی طرح منائیں گے۔ دیکھیں، عید
جو ہے عید منانا، اچھے کپڑے پہننا، پرفیوم لگانا یہ سنت ہے، خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ سو عید، یہ جو عید منائی جاتی ہے یہ بیسک جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی عید کی خوشیاں وہ خوشیاں نہیں رہتی۔ اسی طرح جن کا پیارا، جن کا لیڈر، جن کا رہنما، جن کا رہبر جیل میں قید ہے تو وہ اس طرح خوشیاں نہیں منا سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ جو ان کا عید کا چاند ہے وہ تو ڈیالہ جیل میں قید ہے، تو وہ پہنچے ڈیالہ جیل کے باہر، وہاں جا کے اونچی آواز میں عید مبارک عمران خان کہا گیا، اور وہاں کارکنان ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی سینکڑوں کارکنان پہنچے، اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بائک ریلی نکالی گئی، تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر وہاں سے نکلے اور یہ پیغام دیا کہ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا رہبر جو ہے وہ جیل میں قید ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان کو 4 عید کے جوڑے اور اس کے علاوہ پشاوری چپل پہنچا دی گئی۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت عید کے بعد کیا کرتی ہے، یہ بہت اہم اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عید کے بعد سڑکوں پر نکلنا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آج ڈیالہ جیل کے باہر کارکنان نے پہنچ کر یہ بتا دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ وہ اپنی عیدیں، اپنے تہوار، اپنی خوشیاں عمران خان سے لنک کرتے ہیں۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور پاکستانیوں کو ایڈوانس عید مبارک۔ خوش رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔